کیا چونکہ تو یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عثمان گئے تھے مذاکرات کرنے, سامنے کعبہ ہے, احرام باندھا ہوا ہے, توجہ ہے آپ کی, سامنے کعبہ ہے, احرام باندھا ہے, صفا مروہ نظر آ رہا ہے. قریش مکہ نے کہا کہ عثمان تو عمرہ کر لے, تیرے نبی کو اجازت نہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے کوئی نہیں کرنا. انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے, وہ کعبۃ اللہ ہے. فرمانے لگے تمہارے پاس کعبۃ اللہ ہے, میرے پاس حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کر لے او جنت میرے کس کاری, جتھے یار نظر نہ آوے, او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں, جتھے سونا آوے جاوے. ادھر ایک صحابی بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے, ہم جا نہیں سکے, وہ تو طواف بھی کر لے گا, وہ تو استلام بھی کر لے گا, اجتباء بھی کر لے گا, رمل بھی کر لے گا, صفا مروہ کی صحیح بھی کر لے گا, خوش نصیب ہے, چلا گیا. حضور مسکرائے, فرمایا فکر نہ کرو, اگر میں نے نہیں کیا تو میرا عثمان بھی نہیں کرے گا, اگر میں نے نہیں کیا تو میرا عثمان بھی. اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑا کہہ دیا, اور اعلیٰ حضرت نے نشانی بتلائی. کعبے کا جو پرنالہ ہے نا, جس کو مزاب رحمت کہتے ہیں, وہ پرنالہ لگا ہوا ہے جس طرف, اسی طرف رستہ مدینے کو جاتا ہے. جس طرف پرنالہ لگا ہوا نا اس طرف رستہ کدھر جاتا ہے, مدینے کو. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کعبے کو غور سے دیکھا تو کعبہ مجھے کہنے لگا احمد رضا حج کر لیا ہے نا, اگر قبول کرانا ہے تو اس رستے ہو جاؤ, اگر قبول کرانا ہے تو یہ کعبہ مجھے اشارہ دے رہا ہے. فرمانے لگے میں اس رستے چلا, آگے پہنچا تو مصطفیٰ کا روضہ آ گیا. تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ, غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو تیاری. تیاری ہونے لگی. اب نبی کریم نے نظر دوڑائی, فرمایا ساروں نے تو نہیں نہ جانا, کچھ کو مدینے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو رہ جا, کا سونیا میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے. کہا عمر آپ کا کیا ارادہ ہے, کہ حضور جانا ہے. علی اور عثمان کا کیا پروگرام ہے, حضور جانا ہے. کچھ روایتوں میں حضرت ابو دجانہ کو اور کچھ میں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور نے حکمن کہا یار تو ٹھہر جا, ورنہ سارا مدینہ امڈ آیا, سارا مکہ امڈ آیا. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ حج کرنے گئے تو یوں لگا کائنات ہی ساری آ گئی ہے. اور امام راضی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے دعا کی, امام راضی کے لفظ ہیں, فرماتے ہیں جناب عیسیٰ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے چوتھے آسمان پہ بٹھایا ہے, بھیجنا تو ایک دن ہے ہی نا, مہربانی کر ایک دن آج بھی بھیج دے, میں تیرے نبی کے ساتھ حج ہی کر لوں. بھیج دے مولا, میں جا کے مصطفیٰ کے ساتھ حج کر لوں. فرماتے اللہ نے قبول فرمائی. ان کی قبول ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام منت کرنے لگے, کہا مولا میں جو جنت میں بیٹھا ہوں تو دنیا تو ساری بعد میں آئے گی, تو مہربانی کر مجھے بھیجنا مصطفیٰ کے ساتھ میں بھی. حضرت الیاس علیہ السلام بھی آئے, حضرت خضر علیہ السلام بھی آئے. یہ تو تعداد تھی نا نبیوں کی. تو امام راضی کہتے ہیں جب موقع آیا نبی کریم کے حج کرنے کا تو حضرت جبریل بولے, کہنے لگے مولا تو ہر بار بھیجتا ہے تو میں تیری مرضی سے جاتا ہوں, آج میری مرضی سے نہیں بھیج دیتا. ہر بار بھیجتا ہے میں تیری مرضی سے جاتا ہوں, مہربانی کر آج مجھے میری مرضی سے بھیج دے. اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو اکیلا تو نہیں, ذرا دائیں بائیں پیچھے نظر دوڑا, 70,000 اور بھی ہیں جن کی خواہش ہے کہ آگے آگے مصطفیٰ بولے لبیک اللہم لبیک, تو پیچھے پیچھے فرشتوں کی بھی خواہش ہے. کیا کہا کسی شاعر نے, اس نے کہا جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھے, جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھے, ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے, ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے. رسول کریم نے حج فرمایا, میرے نبی کریم جب خطبہ حج دینے لگے فرمایا آج خطبہ نہیں دوں گا, آج کائنات کے لیے دستور دوں گا. حج کے موقع پر کٹھا کر کے دستور دیا. خطبہ حجت الوداع میرے رسول پاک کا وہ دستور حیات ہے.
وہ دستور مملکت ہے، وہ دستور انسانیت ہے، وہ دستور ہے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ جب مسلمان دین اپنانا چاہیں گے، شریعت نافذ کرنا چاہیں گے، جب دنیا میں اسلامی بنیادوں پر کوئی مملکت قائم کریں گے تو خطبہ حجت الوداع کا مطالعہ کریں گے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو رنگ آج میں نے تمہارا بنا دیا ہے بس یہ رنگ بنائے رہو گے تو بچے رہو گے۔ یہ ایک رنگ اسرائیل میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ اسرائیل میں جب حج کے دن آتے ہیں نا تو حکومت اسرائیل اعلان کرتی ہے کہ سعودی عرب کی نشریات بند کر دو، ان کا حج کا منظر نہ دکھانا۔ کافر یہودی عیسائی وہ گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ اتار کے اپنا ہر لباس اتار کے ایک رنگ میں آ گئے ہیں، اگر اسی طرح کٹھے ہو گئے تو ہم تو نہیں بچ سکتے۔ کافر اس منظر سے، امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی حکومت کو منع کیا تھا کہ حج کی فوٹیج جو ہے وہ شائع نہ کی جائیں، کوشش کی جائے امریکہ میں نہ آئیں۔ اب تو خیر نیٹ کا زمانہ آیا، جدت ہو گئی، کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ منع کرتے تھے، وہ کرتے تھے جس یکسوئی کے ساتھ، جس یگانگت کے ساتھ، جس اتحاد کے ساتھ اور جس طرح یک زبان ہو کے یہ عرفات میں کھڑے ہیں، جس انداز میں یہ مینا میں بیٹھے ہیں اور جس طرح اکٹھے مل کے یہ طواف کر رہے ہیں، اگر اسی طرح یہ اکٹھے ہو گئے ہم تو بچ نہیں سکتے۔ حج اسلام کی یگانگت کا ثبوت ہے، حج مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتا ہے، حج مسلمانوں کے وقار کی علامت ہے۔ حج ایک ایسی چیز ہے جس سے کافر گھبراتا ہے۔ حج میں دستور دیے جاتے ہیں، منشور دیے جاتے ہیں، حج کے اندر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے آگے کس طرح جانا ہے۔ شومی یہ قسمت ہے، بدقسمتی ہے، آج ہمارا وہ عالم تو نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ حج کے موقع پر وہ کردار نہیں، نہ ہمارا نہ دوسرے ملکوں کا، وہ رنگ ڈھنگ نہیں، نہ جانے والوں کا نہ وہاں انتظام کرنے والوں کا، وہ خاص انداز نہیں جو ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں، حج نعمت ہے، حج خدا کا فضل ہے، حج کا وہ ایک خاص موقع جو مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی بات کرتا ہے، اس کی طرف ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ شوق پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، نعتیں سنا کرے، کعبۃ اللہ کی باتیں سنا کرے، فضیلتیں سنا کرے، عظمتوں کی طرف توجہ کیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کی طرف توجہ رکھا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اگر رزق مانگنے کی نیت سے کعبے جاتا ہے تو اللہ اسے رزق عطا کر دیتا ہے، اگر عزت مانگنے کی نیت سے جاتا ہے تو اللہ عزت عطا کر دیتا ہے، اگر دولت مانگنے کی نیت سے جاتا ہے تو دولت دیتا ہے، اگر وہاں جا کے خدا سے اقتدار مانگے اللہ اقتدار دیتا ہے، اور اگر وہاں جا کے خدا سے بخشش مانگے اللہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی اور کا نام لے لے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ 60 حج کیے، 60 حج کیے۔ آخری دفعہ نا بڑھاپا تھا، بڑی مشکل سے گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹ گئے، کہنے لگے مولا مجھے بتا میرا قبول ہے کہ مردود ہے۔ اللہ 60 دفعہ آیا ہوں، بتا قبول کیے کہ مردود کیے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی ڈائریکٹ تو خدا نہیں نہ بتائے گا، چھوڑ دے۔ فرمایا آج میں پوچھ کے جاؤں گا۔ اور جملے کیا کہے؟ کہا میرے محبوب نے فرمایا یہاں آ کے جو مانگو اللہ دیتا ہے، تو میں مانگ رہا ہوں مجھے بتائے میرا مردود ہے کہ قبول ہے۔ فرماتے ہیں رات کا سناٹا چھا گیا، رات گہری ہو گئی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ہاتف غیب سے ندا آئی علی بن موفق چھوڑ غلاف کعبہ، تجھے کس نے کہا ہے مردود ہے؟ میں اپنے گھر بلاتا ہی اسے ہوں جس کا قبول کرنا ہوتا ہے، میں بلاتا ہی اسے ہوں جس کا قبول کرنا ہوتا ہے، آتا ہی وہ ہے جس کا قبول کرنا۔ تو جب گھر سے چلا تھا تو میں نے قبول کر لیا تھا۔ فرمایا تیرے سارے ہی قبول ہیں، تیرا آنا بھی قبول، تیرا بیٹھنا بھی قبول، تیرا پہنچ جانا بھی قبول، تیرا یہاں آ جانا بھی قبول۔ دوستو تڑپ پیدا کرو، سوز پیدا کرو، وہ کیف پیدا کرو، تیرے آنسو قبول ہوں گے، تیرا درد قبول ہوگا۔ میراں دی گل نہ غریباں دی گل نے، مدینے جانا نصیباں دی گل نے، وہ نصیب بنانے کی کوشش کرے، وہ تڑپ پیدا کرے، وہ سوز پیدا۔ میں نے وہاں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے ایک صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آہوزاریاں کر رہے تھے۔
مجھے نہیں پتا ان کی کہانی کیا تھی، میں نہیں جان سکا، اتنے لفظ بس میں جانتا ہوں. کہتے مولا نہ میرا ابا آ سکا، نہ میرا دادا آ سکا، نہ میرا چاچا آ سکا، اللہ کوئی نہیں آ سکا، تیرا کرم نہیں کہ میں آ گیا ہوں. یا اللہ یہ تیری رحمت ہوئی کہ میں آ گیا ہوں، تیرا فضل ہوا. ہمارے بڑے نہیں آ سکے لیکن کرم ہوا، میرے یار نہیں آ سکے، میرے محلے دار نہیں آ سکے. کلاس ایک ہی بات پہ روئے جا رہا ہے. تو جب تیرے اندر درد ہوگا تو بلائے گا. درد پیدا کریں، سوز پیدا کریں. میں نے ہر زاویہ نگاہ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. عزیزو، جتنا زور سرمایہ اکٹھا کرنے پہ لگاتے ہو نا، اس سے زیادہ زور درد، سوز، کیفیت بنانے پہ لگاؤ. اس کے لیے بھی دعائیں کراؤ، اس کے لیے بھی وظیفے پڑھو، اس نیت سے بھی نعتیں سنو سناؤ، اس نیت سے بھی میلاد کرو کراؤ، اس نیت سے داڑیاں رکھو، نمازیں پڑھو کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر بلا. اصل کام یہ ہے جو اگر ہو گیا تو پھر بات بن گئی. تاریخ کیا ہے بیت اللہ کی، بیت اللہ کب بنا، کیسے کیسے بنا، اس کی فضیلتیں اور عظمتیں کیا ہیں، اس پر آئندہ جمعے بات کروں گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.